کے قلم رک گئے. بار الہ کیا لکھا جائے؟ فرمایا نبی جانے اور یہ جانے، تم درمیان میں مت آؤ. حضور کو وحی ہوئی، حضور نے بلایا، فرمایا دعا تو سنا. جب دعا سنائی تو آپ نے فرمایا تو کفر بک رہا ہے، میں نے تو تجھے یہ دعا یاد کروائی تھی کہ تو یہ کہے کہ انتا ربی وانا العبد، اور تو اپنے آپ کو رب بنا رہا ہے اور اللہ کو عبد بنا رہا ہے. یہ سننا تھا کہ وہ رونے لگا اور رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ جاہل ضرور ہوں لیکن بد اعتقاد نہیں. غلطی ہوئی ہے لیکن جہالت کی وجہ سے ہوئی ہے، غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے، بد نیتی کی وجہ سے نہیں ہوئی. حضور کیا معافی کی گنجائش ہے؟ تو وہی ہوئی اے میرے حبیب اپنے اس صحابی سے کہہ دیجئے کہ تمہارے خلوص کی قیمت یہ ہے کہ اللہ نے ملائک کو حکم دیا ہے کہ تیری پچھلی دعاؤں کو صحیح کر کے لکھیں اور قیامت تک اس دعا کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے. تو عقیدہ صحیح تھا، صحیح عقیدے کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی سے بھی اللہ نے درگزر فرما دیا. اور ایک اور صحابی رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، باجماعت صفیں کھڑی ہوئی تھی، تو آن حضرت نے آیت مبارکہ پڑھی قال فرعون وانا ربکم الاعلی. فرعون نے کہا میں تمہارا رب اعلی ہوں. اب وہ صحابی بڑا عقیدے والا نماز کی حالت میں ہی اونچا بول کے جوش میں یہ کہہ گیا کہ کذبا ابن الخنا، کہ یہ فرعون اپنے آپ کو رب اعلی کہلا کے اس بدبخت نے جھوٹ بولا ہے. اب دیکھا آپ نے کہ نماز کے اتنے احکام سخت ہیں، اتنے قوانین مضبوط ہیں کہ ذرا سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن جب سلام پھیرا تو باقی صحابہ کرام ٹوٹ پڑے. یہ کیا کیا نماز باطل کی ہے تو نے کیوں بولا نماز میں نہیں بولنا چاہیے. کہا دیکھو رسول کی موجودگی میں تمہیں حق نہیں ہے ڈانٹنے کا. میری غلطی ہے لیکن میری غلطی کا ازالہ میرا رسول کرے گا، تم کون ہو کرنے والے؟ تو حضور نے پوچھا کہ یہ بتا کہ غلطی تو نے کیوں کی جبکہ تجھے علم ہے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. تو پھر تو نماز میں فرعون کو گالیاں دے رہا تھا، رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ مومن کی فطرت ہے کہ جب اس کا دل سچے کی محبت سے بھرپور ہو جائے تو وہ جھوٹے پہ بر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اسے یہ ہوش نہیں رہتا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. چونکہ اللہ کے مقابلے میں فرعون نے غلط دعویٰ خدائی کیا تھا تو میں جوش میں یہ تبرہ ضرور کر گیا، لیکن حضور کیا مجھے اس کی معافی مل سکتی ہے؟ آخر میں نے محبت میں ہی کیا ہے، کوئی بدنیت ہی نہیں تھی. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے وہی ہوئی ہے کہ آج یہ تیرے لیے خصوصی رعایت ہے کہ تیری نماز کا ثواب ان سب کی نمازوں سے بڑھ گیا. تو یہ رعایت ہے، صاحب شریعت کا حق ہے کہ جس کو جتنی رعایت دے اپنے قانون میں جو ترمیم کرے وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ یاد رکھیے کہ سرکار امیر المومنین علیہ السلام اور ذوات مقدسہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان
ہستیوں کے ناموں کو اپنے ناموں سے مشتق کر کے نکالا ہے، اور ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا نام خوبصورت رکھے، لیکن یہ امیر المومنین کی عظمت پر ایک بڑی دلیل ہے کہ حضرت امیر المومنین دنیا کی پہلی مخلوق ہیں کہ جن کا نام علی رکھا گیا۔ آدم سے لے کے حضرت ابو طالب تک کسی بچے کا نام علی اللہ نے ذہن میں آنے ہی نہیں دی، حالانکہ لفظ کوئی بھاری نہیں ہے علی بلند مرتبہ، لیکن چونکہ اللہ چاہتا تھا کہ نام میں نے رکھنا ہے تو اللہ نے کسی ذہن میں یہ نام نہیں آنے دیا۔ اسی طرح حسن، اسی طرح لفظ حسین، یہ الفاظ ان ذوات مقدسہ سے پہلے کسی بچے کے لیے رکھے ہی نہیں گئے۔ اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو لفظ محمد کو دیکھا جائے تو محمد کے معنی کیا بنتے ہیں؟ جس کی زیادہ حمد کی جائے، جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ اب اللہ تعالی اپنے آپ کو محمود کہہ رہا ہے، جس کی تعریف کی جائے، جبکہ چاہیے یہ تھا ہمارے ناقص عقل کے مطابق کہ وہ اپنا نام محمد رکھتا، چونکہ ہمیں کہہ رہا ہے روزانہ تم پڑھو الحمدللہ رب العالمین، الحمد الحمد الحمد، تو روزانہ حمد ہم سے پڑھوا رہا ہے اپنی، لیکن نام محمد اپنا نہیں رکھ رہا ہے، اپنے حبیب کا نام رکھ رہا ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب تک اس محمد کی حمد کا حق ادا نہ کیا جائے میری تعریف ممکن ہو ہی نہیں سکتی، ان کی تعریف میری تعریف ہے۔ اور ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ہم نے اپنے عقائد کو خود بنایا ہے، نہیں، ہم تو ہیں شیعہ۔ شیعہ کے معنی پیروکار۔ جو کسی کا پیروکار ہوتا ہے وہ خود کچھ نہیں ہوتا، وہ تو بس ہمارا کام تو ہے حکم کی تعمیل کرنا، اور آقاؤں کا کام ہے حکم دینا۔ وہ حکم دیتے جائیں گے، ہم تعمیل کرتے جائیں گے، یہی کچھ ہے۔ لیکن حق یہ ایک ایسی طاقت ہے کہ دنیا اس کا جتنا بھی انکار کرنا چاہے آخر حق ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے یہ کہہ دیا ہے لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اے میرے حبیب، اگر حق لوگوں کی خواہشات کا پیروکار بن جائے، اگر حق لوگوں کی مرضیوں کا پیروکار بن جائے کہ حق ویسا ہو جیسا لوگ چاہتے ہیں، تو پھر نہ یہ آسمان رہے گا، نہ یہ زمین رہے گی، نہ یہ آسمان اور زمین کے درمیان نعمتیں رہیں گی۔ تو یہ آیت اس بات کی ایک اٹل دلیل ہے کہ حق کبھی بھی باطل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکا۔ اگر کسی بھی منزل پر حق جھک گیا ہوتا تو آج یہ کائنات موجود نہ ہوتی۔ بقائے کائنات اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت سرکار سید شہداء نے بیعت سے انکار کر کے اس پوری کائنات کو بچا لیا، کیونکہ وہ حق پہ تھے۔ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، حق میں تو شک نہ کر، تو حق میں شک کرنے والا نہ بن۔ تو یہ بھی میرے مولا کا ایک عجیب معجزہ ہے کہ میرے مولا کے مقابلے میں آنے والے
ایک وزیر، ایک امیر